تعالیٰ کی مصلحتیں کیا ہیں اینڈ واٹ از دا پار آف دا ویمن. عورت کی پار کیا ہے, عورت ہے کیا بیسیکلی. اب چلیے عورت پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ عورت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو عورت کو کہا کہ تم گھر میں رہ کے جو ہے اپنے بہترین عورت وہ ہے, احادیث میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے. آفٹر مطلب میں نے 2002 سے لے کے 2016 I was just confined to my babies. مجھے اپنے بچوں سے بڑا پیار رہا اور ان کے ساتھ میں نے اپنا بہت اچھا ٹائم گزارا. ابھی الحمدللہ دونوں بیٹے میرے 5 وقت کے نمازی ہیں. تیسری بیٹی جو ہے تھرڈ ون ناؤ ماشاءاللہ وہ 6.5 سال کی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھتی ہے. دوسری چیز میں نے ان کو صرف دین نہیں سکھایا, نماز اور ترجمہ یا قرآن خالی نہیں سکھایا, میں نے ان کو دنیاوی علم بھی دیا اور وہ گھر رہ کے ہی ایک ماں کر سکتی تھی. اب آج کی دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹا آگے جا کے جاب کر لینا اور اپنے جو ہسبینڈ ہے اس کے ساتھ مل کے کمانا, کیونکہ کمانا بڑا ضروری ہے, کمانا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے آج کی جنریشن کی ایک سوچ ہوگی کہ مجھے کمانا ہے. لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کو لگتا ہے جی میں اسپوائل ہو گئی ہوں کیونکہ میری تو بہت بڑی ڈگری تھی, میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا تھا, لو میں تو گھر ہی بیٹھ گئی, اف یہ بچے, ہائے یہ بچے. تو یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے, آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جینڈرز بنائے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت آدم علیہ السلام خالی تھے نا, اکیلے تھے. اللہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک عورت بھی بناتا تھا. اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 2 جینڈرز بھی بناتا. کبھی اس چیز پہ آپ سوچئے گا. 2 genders mean 2 roles, 2 well defined roles to both of the genders. نمبر 1 مرد, اس مرد کی پسلی سے ایک عورت پیدا کی گئی اور وہ بڑی ریفائنڈ عورت مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی, ٹھیک ہے. اور وہ جو پسلی کی ہڈی ہوتی ہے, کہتے ہیں عورت جو ہے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے تو وہ جو ہے ٹیڑھی رہتی ہے. ایسا نہیں ہے, عورت مرد کی اس پسلی سے پیدا ہوئی, اس ہڈی سے پیدا ہوئی, that was round in shape. That is the most beautiful and delicate part of the body. اس اللہ تعالیٰ نے, جیسے ہم کہتے ہیں نا روٹی ہم آٹے سے, گندم کے آٹے سے بناتے ہیں, لیکن جو کیک بنتا ہے وہ چھنے ہوئے آٹے سے بنتا ہے جس کو ہم میدا کہتے ہیں, اور وہ زیادہ ریفائنڈ آٹا ہوتا ہے. اسی طریقے سے مرد کی جو ریفائنڈ باڈی پارٹ تھا, وہ والا جو مٹی کا حصہ تھا, انسان کو اللہ نے مٹی کے ساتھ بنایا, اور اس مٹی کا سب سے ریفائنڈ جو پارٹ تھا اس کے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کائنات کی سب سے زیادہ خوبصورت چیز اللہ نے عورت کو بنایا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب 2 جینڈرز بنائے, ایک مرد اور ایک عورت, تو ان کو کچھ ٹاسک دیے. مرد کو کہا تم کماؤ, اور عورت کو کہا تم, اب تمہارے ساتھ جو جنریشنز پیدا ہونی ہے نا, تم نے ان نسلوں کی پرورش کرنی. یہ تھی ایکچولی, یہ رول تھا, یہ ٹاسک تھا جو ایک عورت کو دیا گیا, اور جو دوسرا رول اینڈ ٹاسک تھا وہ مرد کو دیا گیا. اب عورت جو ہے, اللہ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا خوبصورت ٹاسک دیا تھا کہ وہ گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش کرتی اور اس کو لے کے وہ آگے چلتی. آج ہم نے جو مرد کا ٹاسک تھا وہ بھی مرد کو دے دیا, اور جو عورت کا ٹاسک تھا, ٹھیک ہے, وہ عورت کہتی ہے نہیں میں نے مرد کی طرح جینا ہے. بیٹا اگر مرد والی زندگی گزارنی تھی, اللہ تعالیٰ کو عورت پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ اگر حضرت مریم سے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کر سکتے ہیں, تو کیا حضرت آدم ایک ہی مرد سے اللہ تعالیٰ جنریشنز پروڈیوس نہیں کر سکتا تھا؟ کر سکتا تھا. لیکن وائی اللہ تعالیٰ نے عورت بنائی, کیوں اللہ نے جوڑے بنائے, کیوں اللہ تعالیٰ نے میل اینڈ فیمیل رکھا. اب آپ دیکھیں, یہ ہوگی جینڈر ڈسکریمنیشن. یہیں سے ایک لائن کھنچ گئی کہ یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے, اس کا ٹاسک یہ ہے, اس کا ٹاسک یہ ہے.
پھر قرآن مجید میں چار چیزیں ہیں جس میں اللہ کو سکون ملتا، جو بندے کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بندے کو جس سے سکون ملتا ہے۔ نمبر 1 ذکر الہی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نمبر 2 وہ چھت جو اللہ نے آپ کو دی ہوتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی حصے میں چلے جائیں، آپ 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں، جب تک آپ گھر واپس نہیں آئیں گے، آپ مری کی نتھیا گلی گھوم کے آ جائیں، اینڈ پہ آپ کہیں گے گھر چلتے ہیں بھائی۔ جب تک آپ اپنے بستر پہ اپنے تکیے میں نہیں لیٹیں گے، اس گھر کی چھت کے نیچے نہیں آئیں گے، آپ کو سکون نہیں آنا، نہیں آتا۔ ایسے ہی ہے، آپ 5 اسٹار ہوٹل سے بھی ہو کے گھر واپس آتے ہیں کہ گھر آئی ہوں تو سکون سے نیند آئی ہے، تو اٹ مینس کہ اللہ نے اس چھت کے نیچے ایک بلیسنگ رکھی ہے، اس چھت کے نیچے سکون رکھا ہے۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ نے رات میں سکون رکھا، ہم لوگ رات کو جاگتے ہیں، فطرت کے اپوزٹ جو ہے ہم جی رہے ہیں۔ اور نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے زوجین میں، بیوی میں سکون رکھا۔ اب ہم لوگوں نے کیا کیا کہ عورت نکل گئی بھائی کمانے کے لیے اور مرد بھی نکل گیا کمانے کے لیے، اب وہ جو جنریشن پیچھے رہ گئی تھی اس کا کیا بنے گا؟ اب وہ جنریشن تباہ ہو گئی۔ فیمنزم کے نام پہ، عورت کی آزادی کے نام پہ عورت اب کمائے بھی اور عورت بچے بھی پالے، اور عورت کے ذہن میں یہ ڈال دیا گیا آزادی نسواں۔ اب عورت کی پار کیا تھی؟ عورت کی پار اس کی چیسٹی۔ دیکھیں ہمیں عورتوں کو بڑا شوق ہے کہ ہم حورے بن جائیں۔ کبھی آپ نے قرآن مجید کھول کے دیکھا حوریں کیسی ہوتی ہیں؟ حور کے بارے میں ایک امیجنل کانسیپٹ جو جنت کا ہم دیکھتے ہیں حور کیسی ہوتی ہے، ان حوروں کو نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، نہ کسی نے ہاتھ لگایا ہوگا، اور وہ بڑے بڑے چوگوں میں ہوں گی، یعنی کہ بڑے بڑے گاؤنز اینڈ وائٹ ڈریسز میں ہوں گی۔ ایسی ہوتی ہیں حوریں۔ ہم اپنے اندر ذرا جھانک کے دیکھیں آج کی عورت کیسی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ جاب کرنے جاتی ہے، کیا وہ بے پردہ نہیں ہو جاتی؟ اس کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ یہیں سے عورت اپنی پہلی جو ایک باؤنڈری ہوتی ہے اس کو کراس کرتی ہے، یعنی کہ جو اس کی پہلی پار ہوتی ہے وہ اس کو کراس کر جاتی ہے۔ پہلے اس نے گھر سے باہر قدم رکھا، اس نے اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا، اس نے اپنے بچوں کو جو اس کی پار تھے، بیٹا جب دنیا میں عورت ماں بنتی ہے اس دن ایک عجیب سی اسٹرینتھ فیل ہوتی ہے۔ ہم جب عورتیں مائیں بنتی ہیں ایک عجیب سی امپاورمنٹ فیل ہوتی ہے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر میں آپ کو اسلامک لحاظ سے بتاؤں نا عورت کی پار کیا، تو عورت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید سٹارٹ ہی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت بی بی ہاجرہ کی مثال دیتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت، کھلا آسمان، ایک پانی کا مشیزہ اور کچھ کھجوریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں واپس، تو حضرت بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جب ان کو کوئی جواب نہیں ملتا تو کہتی ہیں اللہ کی خاطر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، مطلب سر ہلاتے ہیں، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، تو کہتی ہیں اچھا جس اللہ کی خاطر چھوڑے جا رہے ہو نا، اسی کے آسرے جو ہے وہی اللہ میری حفاظت کرے گا۔